السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے چہرے کے پردے کو، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑے فتنہ یا فساد کی جڑ ہی چہرہ ہے۔ تو چہرے کا پردہ کرنے کی عام طور پر جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ حسن سارا چہرے میں ہی ہے، جو کہ بہت حد تک درست بات ہے، لیکن یہاں پر جنس کا تعین نہیں ہے کہ کس کے لیے چہرے میں اٹریکشن زیادہ ہے اور کس کے لیے چہرے میں اٹریکشن کم ہے۔ طرف اٹریکشن کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک اس کا چہرہ اور ایک اس کا جسم، تو ہم اسی کے حساب سے اس کا جائزہ لیں گے۔ یہاں پر ہم بات کریں گے جسم کی ایک طرف، اور ایک طرف ہم بات کریں گے چہرے۔ جب ہم بات کرتے ہیں باڈی کی، تو 100% اگر باڈی کی طرف آپ دھیان دیں تو چانسز ہیں کہ آپ کو لسٹفل ایموشن یا پھر آپ کی جو ہارمونل چینجز ہیں، کیمیکل چینج باڈی کے اندر جو آئے گا وہ لسٹ سے ریلیٹڈ ہی ہوگا۔ 100% چانسز ہیں، چاہے کوئی بندہ کتنا ہی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، چاہے وہ کنٹرول میں نہیں رکھتا۔ فی الحال چلیں اس کو مینس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ 100% چانسز ہیں کہ اس کو برے خیالات ہی آئیں گے، لیکن اگر ہم چہرے کی بات کریں تو موسٹلی چہرے سے ایسی اٹریکشن نہیں آتی جب تک کہ چہرہ خوبصورت نہ ہو۔ تو اس میں بیوٹی کاؤنٹ کرتی ہے، جب آپ چہرے کی بات کریں تو بیوٹی کاؤنٹ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ چہرے سے عام طور پر جو انسان کے جذبات اٹیچ ہوتے ہیں وہ پسندیدگی کے ہوتے ہیں، جیسا کہ اگر ہم حدیث کی بھی بات کریں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کی بات کریں تو اس کے اندر یہی کہا گیا ہے نا، جو عورتیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لیں۔ لانگ ٹرم ایک جو اٹریکشن ہے وہ فیس سے آتی ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس بندے کے ساتھ یا اس بندی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ فیس سے جو اٹریکشن آتی ہے اسے، جبکہ باڈی سے جو اٹریکشن آتی ہے اس سے شارٹ ٹرم اٹریکشن رہتی ہے۔ اس کے بعد اچھا، اگر چہرے کی اٹریکشن کی بات کریں تو جتنی اٹریکشن آدمیوں کو ہے اتنی ہی اٹریکشن چہرے میں عورتوں کو بھی ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31، جہاں خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹے عزیز مصر کی بیوی کے بعد، وہ شکار بنی چہرے کی خوبصورتی کا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ چہرے کی اٹریکشن تھی، اور اسی چہرے کی اٹریکشن نے مزید عزیز مصر کی بیوی کو لسٹ کی طرف لے کے گئی۔ تو وہ ایک آدمی کا چہرہ تھا، ایک عورت کی طرف۔ اس کو ہم مزید آگے ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پر جب اٹریکشن کی بات کریں تو اٹریکشن چہرے کے اندر ہے، لانگ ٹرم پہ بھی ہو سکتی ہے، شارٹ ٹرم پہ بہت کم یا کم ہوتی ہے، لیکن لانگ ٹرم پہ چہرے سے اٹریکشن آتی ہے، اور شارٹ ٹرم پہ اٹریکشن آتی ہے باڈی سے۔ اور اس کے بارے میں ڈفرینٹ ریسرچز ہیں۔ ایک ریسرچ ویب ایم ڈی بہت نون ویب سائٹ ہے، اس کا لنک میں شیئر کر دوں گی ڈسکرپشن میں، اگر آپ چاہیں تو وہاں پہ اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ خواتین اور مردوں میں کس طرح سے اٹریکشن جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ کچھ ایکسپیریمنٹس ہیں، اور پھر لسٹ کے ایموشن کو لے کے جو سارا ایک ایکسپیریمنٹ ہے اس کو آپ وہاں پر اسٹڈی کر سکتے ہیں، تو یہاں سے بھی کچھ چیزیں آپ کو سمجھنے اور سیکھنے میں موقع ملے گا۔ اچھا، یہاں ایک چیز میں نے کہی لانگ ٹرم اٹریکشن والی، بہت ساری چیزیں ایسے جو آج ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں نا، ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان
جس نیچر پر پیدا کیا گیا ہے اس نے اسی کے حساب سے ہی چلنا ہے، تو وہ تاحیات جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کے اب تک ویسا ہی چل رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہو رہی ہیں، اور قانون بھی ایک جیسے ہی تھے، تو ان کی وجہ سے اگر چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے تو انہی قوانین کو فالو کرنا پڑے گا. مطلب چیزیں سیم ہیں، آدمی اور عورت اور دنیا کے تقاضے جو ہیں وہ سیم چلتے چلے آ رہے ہیں. تو اگر ہم بات کریں نا کہ چہرے کی اٹریکشن کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں بندے سے محبت ہے، تو وہ اس چہرے کو زیادہ فوکس میں لے کے آتے ہیں، سارے ایموشنز ان کے اسی فیس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ یوز کر کے چھوڑنے والا یا چھوڑنے والی، تو اس کے اندر جو ایموشن ہوتا ہے وہ یہ ایموشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ایک اسپیسیفک ڈیمانڈ جو تھی وہ پوری کی، اسپیسیفک نیڈ پوری کی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ ان کی اٹریکشن شارٹ ٹرم پہ تھی، ایک ٹائم پہ ختم ہو گئی. اچھا، یہ جو فیس سے اٹریکشن والی بات ہے اس کو تو قرآن پاک اور حدیث بھی سپورٹ کرتی ہے، اور اس کے اندر کیونکہ برائی نہیں ہے، اس کے اندر پھر آپ اگر اٹیچ ہوتے ہیں تو آپ نے لانگ ٹرم پہ اٹیچ ہونا ہے. تو جیسا کہ سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ کو کسی کا حسن کتنا ہی کیوں نہ پسند آئے. تو یہاں پہ بھی ہم ایک چیز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حسن کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ فیس کی بات کی جا رہی ہے دیکھنے کے لیے. تو وہ جب تک کھلا نہیں ہوگا تو دیکھنے میں کیسے اٹریکٹ کرے گا. اور جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ سورہ یوسف میں آیت نمبر 31 میں چہرے کی اٹریکشن کا کیونکہ مردوں سے بھی ہے، تو پھر ہم یہاں پہ کیا کہیں گے کہ کیا دین اسلام جو ہے وہ عورتوں کے مردوں کی تو بات کرتا ہے، مردوں کے لیے تو آسانیاں پیدا کرتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتا. تو کیا عورتوں کو وہ یہ آسانی دینے کا باعث نہیں بن سکتا کہ عورتوں کے سامنے مرد جو ہیں وہ اپنا چہرہ کور کر لیں تاکہ عورتوں کو اٹریکشن نہ آئے؟ کیونکہ عورتیں تو اگر اٹریکٹ ہوتی بھی ہیں تو ان کو تو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ نکاح کر لیں ان سے جسے وہ پسند کرتی ہیں. تو مردوں کو تو کیونکہ اختیار ہے، تو پھر وہ اگر کسی کا چہرہ دیکھتے بھی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں اور پسند کرتے ہیں اگر تو پھر نکاح کر لیں. لیکن خواتین کو تو یہ کیونکہ اجازت نہیں ہے، تو پھر مردوں پہ زیادہ سختی سے چہرے کا پردہ جو ہے وہ لگا دینا چاہیے تھا. لیکن جو حکم کیونکہ قرآن پاک میں نہیں ہے، جو اسلام میں نہیں ہے، اس کو تھوپنا وہ غلط ہوگا، تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اور پھر بہت سارے نقصانات ہیں جو وہ سامنے آتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے خواتین کو جو ہے وہ اٹریکشن ویسی نہیں ہے جیسی مردوں کو ہے. تو تھوڑا سا اس بات کا جائزہ لیتے ہیں اور کچھ کی پوائنٹس اس سے ریلیٹڈ جو ہیں جن کے اوپر غور کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر اب ہم بات کر لیتے ہیں. بات تو ہم کیونکہ قرآن پاک کے حوالے سے ہی کریں گے، تو سب سے پہلی جو بات ہے، جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ اگر عورتوں کو مردوں کی نسبت کم اٹریکشن ہے، اگر عورتوں کو مردوں میں کم اٹریکشن ہے تو پھر زنا کی سزا برابر کیوں؟ جبکہ عورتیں تو نازک ہوتی ہیں. مردوں کو پھر عورتوں کے مقابلے میں کم سزا ہونی چاہیے تھی. اب اس کی وجہ کیا ہے کیوں کم ہونی چاہیے تھی؟ کم اس لیے ہونی چاہیے تھی کیونکہ خواتین کو تو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول بہت دی ہے. تو کیونکہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول بہت دی ہے اور مردوں کو کنٹرول کم دیا ہے، تو اس حساب سے انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس کو زیادہ کنٹرول دیا ہے اس کو کم سزا ملے، جس کو کم کنٹرول دیا ہے اس کو کم سزا ملے. تو اگر دونوں کو سزا ایک برابر کی مل رہی ہے تو کیونکہ اسلام انصاف ہی کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری گنجائش ہی نہیں ہے، تو پھر عورتوں اور مردوں کی سزا کا حساب کتاب ڈیفرنٹ کیوں؟ بہت ساری جگہوں پر ہم بہت ساری چیزیں ایسی دیکھتے ہیں کہ جیسے غلام اور آزاد کے مقابلے میں، لیکن مردوں اور عورتوں کے مقابلے میں بہرحال بہت سارے قانون ایسے ہیں جو سملر ہیں، جس کے اندر کوئی کمی یا زیادتی نہیں کی جاتی کیونکہ دونوں ایک برابر ہیں. اس لیے اب برابری والا کانسیپٹ جب کبھی ڈسکس کریں گے تبھی بات کریں گے. فی الحال اس کو کسی بھی غلط اینگل کی طرف مت لے جائیے گا کہ میرے کہنے سے مراد یہ کہ ہر اینگل سے ہی مرد اور خواتین برابر ہیں، اور وہ فیمنسٹ والا ایک جو کانسیپٹ ہے کائنڈلی اس کو میرے پہ مت تھوپیے گا، ورنہ آپ خود ہی گناہ گار ہوں گے. قیامت کے دن جا کے خود ہی وہاں پر جواب دیجیے گا کیونکہ میں فیمنسٹ نہیں ہوں، اور میرے پہ اگر کوئی الزام لگائے گا تو اس کو تو پھر ظاہر ہے جواب دینا ہی پڑے گا. اچھا، پھر ایک اور کویسچن جو یہاں پر ریز ہوتا ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو چہرہ چھپانا چاہیے کیونکہ خواتین کو مردوں کو خواتین میں اٹریکشن ہے لیکن عورتوں کو مردوں میں اٹریکشن نہیں ہے، تو پھر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ریپ کیسز ہیں وہ تو چلے بڑھ ہی رہے ہیں،
تو پھر یہ جو زنا بالرضا ہے اس کا کیا سین ہے؟ یہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس کی تعداد میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ خواتین اپنی مرضی سے اس گناہ میں کیوں پائی جا رہی ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ خفیہ ملنے جلنے کے لیے، اور بہت سارے ایسے کیسز اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عام طور پر دیکھنے میں سامنے آ رہی ہیں، تو اس سب کا کون ذمہ دار ہے؟ اس سب کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ اور کیسے اس چیز کو آپ ڈیفائن کریں گے کہ مردوں میں تو یہ اٹریکشن اور گناہ کی طرف رغبت جو ہے وہ اس طرح سے اور اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے، تو پھر یہ عورتوں والا کیا سین ہے؟ اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ ایک اور چیز جس کے بارے میں ضروری ہے ذکر کرنا وہ یہ کہ عورتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد فحش مواد کی جو ویب سائٹس ہیں اس پر کیوں ہے؟ عورتوں کو تو اٹریکشن نہیں ہے نا، تو اگر عورتوں کو اٹریکشن نہیں ہے اور اس کو آپ 0 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو بات کو ختم ہی کر دیتے ہیں، تو پھر عورتیں وہاں کیا کر رہی ہیں؟ بڑھتی، بلکہ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردوں سے زیادہ تعداد خواتین کی بڑی تعداد اگر موجود ہے اس سارے کیس میں، تو کہیں نہ کہیں یہ بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ خواتین بھی اتنا ہی انٹرسٹ رکھتی ہیں آدمیوں میں، ان کی شکلوں میں، جیسے آدمی عورتوں میں رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر عورتوں کو سر سے لے کے پیر تک ڈھکنا اور مردوں کو بالکل نہ ڈھکنا اور ان کا بھی سطر جو مرد سے مرد تک کا ہے وہی خواتین کے ساتھ کا رکھنا، تو یہ بہت بڑا کویسچن ہے، اس کے اوپر سوچنا چاہیے تھا اور نہیں سوچا گیا، تو اس کے نتائج اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین بھی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ اس کو کون کنٹرول کرے گا اور اس کا کیسے آپ جواب دیں گے کہ خواتین جو ہیں ان کو اٹریکشن نہیں ہے یا وہ اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتی ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیں اس سے ریلیٹڈ۔ پھر جو سورہ یوسف ایک نقطہ بیان کرتی ہے جہاں پر عزیز مصر کی بیوی کا میں نے ذکر کیا، پہلے وہ خود اٹریکٹ ہوتی ہے فیس سے، پھر وہ ساری عورتیں جو باتیں بنا رہی تھیں اس کو، عزیز مصر کی بیوی کو، ان پر وہ غصہ ہوتی ہے۔ آیت دیکھتے ہیں ہم سورہ یوسف کی 31 آیت نمبر 30 کو دیکھ لیں پہلے ذرا ایک دفعہ۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک اس کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کس لیے تھا؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں تھے اور وہ خوبصورت تھے، تو ان کا چہرہ ان کو اٹریکٹ کر رہا تھا، ان کا چہرہ اس کو اٹریکٹ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کو پسند کرنے لگی تھی، اور آگے ساری بات۔ اور پھر یہ خواتین اس کو تانا بھی دیتی ہیں کہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے وہ ایک لڑکے کے پیچھے پڑ گئی ہے اور اس طرح سے۔ تو جب اس کو اس خبروں کے بارے میں پتہ چلا عزیز مصر کی بیوی کو، تو پھر آگے سے اس کا کرنا دیکھیں کہ اس نے کیا کیا۔ تو جب اس نے باتیں سنی ان عورتوں کی، تو پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پھر وہ بے اختیار پکار اٹھی حاشا اللہ، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تو بے اختیار انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ اور یہ تھی فیس کی اٹریکشن۔ اب اگر ہم فیس کی اٹریکشن کی بات کریں نا، تو یہاں پر ہم سرچ کر لیتے ہیں بی ٹی ایس کے بارے میں، تو یوتھ بلکہ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کی پاپولیرٹی کیا ہے۔ 2020 کے سروے کے مطابق بی ٹی ایس کی فینز جو ہیں 100 ممالک میں، جن میں 86.4% فینز جو ہیں وہ خواتین ہیں، اور وہ ساری انڈر 18 ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور سائٹ کے مطابق 97% آف بی ٹی ایس فینز آر فیمیل۔ اسی طرح سے کے پاپ کی جنرلی اگر ایزیوم کیا جائے تو 70 to 90% کے پاپ فینز جو ہیں وہ خواتین ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کو جو ہے وہ چہرے سے اٹریکشن نہیں آتی؟ اتنی بڑی تعداد مردوں کی بجائے عورتوں کی ہے جو بی ٹی ایس کی فین ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور ایکٹرز، شاہ رخ خان، سلمان خان، اگر انڈیا سے لے لیں تو پاکستان میں اس کے کتنے سارے فینز ہیں۔ پھر یہ پاکستانی ڈرامہ آرٹسٹ مرتسم، شاید کوئی نام پتہ نہیں، اور اس کے علاوہ کیا نام سنا تھا، کوئی ڈرامہ لگا تھا
بہت سارے ڈراماز ایسے ہیں جن کے اندر جیسے فہد مصطفیٰ ہو گیا اور بہت سارے اور ایسے ایکٹرز ہیں جن کی فیمیل فین فالوئنگ جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اگر ہم خواتین کی فین فالوئنگ میں دیکھیں تو ان میں میل زیادہ ہوتے ہیں، جب اگر میل کو دیکھیں تو فیمیلز کی فین فالوئنگ زیادہ ہوتی ہے. تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی تو ایک اٹریکشن ہی ہے نا، یہ فیس کی اٹریکشن ہے نا جو اس طرح سے اٹریکٹ کرتی ہے اور لوگ اس طرف کو چل پڑتے ہیں. اس میں صرف خواتین اس میں صرف مرد تو نہیں ہے، اس میں خواتین بھی تو ہیں نا. تو پھر اس چیز کو کون کنسیڈر کرے گا اور خواتین کے لیے کون اصول لگائے گا کہ وہ بھی برائی اور بے حیائی سے بچیں؟ یا صرف آپ نے آدمیوں کے لیے ہی سارا کچھ کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ دین جو ہے وہ اسلام دین جو ہے وہ عورتوں کی حفاظت نہیں کرتا، عورتوں کے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ صرف مردوں کے بارے میں سوچتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم ابھی آیت کے اندر دیکھ رہے ہیں. آخر اس آیت کے بیان کرنے کا کوئی تو مقصد ہوگا اور کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی نا. یہاں سے یہ بات ثابت تو ہو ہی رہی ہے کہ خواتین بھی کس طرح سے اٹریکٹ ہوتی ہیں. یہ کوئی صرف ایک کیس نہیں ہے، بہت سارے کیسز ایسے ہیں اور اس کے پیچھے بہت ساری سوشل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے خواتین جو ہیں ان سارے معاملات کو ظاہر نہیں کر پاتی. اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہماری معاشرتی اقدار جو ہیں وہ اور جو اپ برنگنگ کی جاتی ہے خواتین کی اور مردوں کی، اس کے اندر جو ڈفرینس ہے اس کے اندر خواتین اگر بات کر لیں نا شادی کے بارے میں، اگر خواتین کوئی عورت خود کہے کہ مجھے شادی کرنی ہے تو اس کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں کیسی باتیں کی جاتی ہیں. یا اگر کوئی لڑکا اس طرح سے کہے تو اس کو کس طرح سے لیا جاتا ہے اور اس کو کس طرح سے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. پھر خواتین جو ہیں اگر کسی بھی اس قسم کے اپنے ایموشن کا اظہار کریں تو اس کو کون کون سے القابات سے نوازا جاتا ہے. تو یہ ایک سوشل پریشر ہے خواتین پر. اچھا یہاں پہ نا یہ ایک کسی نے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے، میں لکھتی ٹائم لگاتی تو مجھے لگا کہ اسی کو کاپی کر لیتی ہوں. تو یہاں پر یہ بڑی درست باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ فیمیل جو ہے اگر فیمیل ڈیزائر جو ہے اس کو ویلڈ کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا ہماری مین اسٹریم سوسائٹی میں. تو کیونکہ اس کو دبانے کے بارے میں زیادہ سکھایا جاتا ہے اس کو اپنی اس خواہش کو، تو خواتین بنسبت وہ زیادہ کنٹرول رکھتی ہیں مردوں کے. تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ خواتین کو کنٹرول کرنے کے لیے ہدایات دی جاتی ہیں اور ان کو شروع سے ہی اس چیز کے بارے میں دبایا جاتا ہے. لیکن لڑکوں کو اس کے بارے میں آزادی ہے. ایک 5-7 سال کا بچہ بھی کہے کہ مجھے شادی کرنی ہے یا اس طرح سے مجھے لڑکی اچھی لگ رہی ہے تو وہ ایک نارمل چیز سمجھی جاتی ہے. لیکن اگر ایک بچی اس طرح کی بات کرتے تو اس کو بدتمیز اور واہیات ٹائپ کے القابات سے نواز دیا جاتا ہے. معذرت چاہتی ہوں کھلے الفاظ میں کہہ رہی ہوں لیکن مجھے کہنا پڑے گا کیونکہ یہ حقیقت ہے اور اس کے بارے میں اگر ہم بات نہیں کریں گے تو پھر چیزیں ہم سدھار نہیں سکتے. تو آئی ہوپ کہ سمجھیں گے آپ لوگ. اس کے علاوہ ویمن آر سوشلی فاربیڈن فار ایکسپریسنگ اینی ڈیزائر وداؤٹ کمنگ آف ایز اے ڈیسپریٹ اسٹرینج irrational اینڈ آل دیٹ. اور باقی ان کو ان القابات سے نوازا جاتا ہے اس لیے بھی خواتین اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈرتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں عام طور پر ہمارے علماء یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جی خواتین میں شرم زیادہ ہوتی ہے. شرم کے زیادہ ہونے سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہو جاتی کہ خواتین کے اندر ایسی سوچ، ایسی اپروچ یا پھر ان کی ایسی خواہش کم ہوتی ہے. ویسے ایک جنرل سی بات کروں، میں یہ ساری باتیں کر رہی ہوں اور مجھے بھی یقیناً اس کا نشانہ بنایا جائے گا، لیکن چلیں کوئی بات نہیں. اب کسی اور مطلب جہاں پر زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہو تو پھر بولنا جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. محض میں اپنا نام بچانے کی خاطر اب اس پر زبان بند کر لوں تو یہ بات غلط ہے. ہاں جی، تو میں کیا بتا رہی تھی؟ ہاں جی، اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جی علماء جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ خواتین میں شرم زیادہ ہوتی ہے اور مردوں میں شرم کم ہوتی ہے. تو شرم تو ایک رسپانسو ریئیکشن ہے نا. شرم تو آتی ہے تب جب کچھ محسوس ہوتا ہے، جب کوئی کیمیکل چینج باڈی میں آتا ہے اور اس کے ریئیکشن میں خواتین شرماتی ہیں اور مرد حضرات شرماتے نہیں ہیں. تو نہ شرمانے سے یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ خواتین کے اندر ایسی کوئی اللہ تعالیٰ نے ڈیزائر نہیں رکھی ہے یا جو بھی آپ اس کو لے لیں. تو یہ کہنا کہ جی مرد جو ہیں وہ مردوں میں کم شرم ہوتی ہے اور عورتوں میں شرم زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے یہ چیز خواتین پر زیادہ لاگو ہوتی ہے کہ وہ چہرہ چھپائیں اور مرد چہرہ نہ چھپائیں، تو یہ بات تھوڑی سی غلط ثابت ہوتی ہے. یہ غلط بیانی ہے. دھیان کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. ہم قرآن پاک کا ایک حکم جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں ایک طرفہ
جو ہے وہ نظریہ نہیں لے لینا چاہیے، ایک طرفہ بات نہیں کرنی چاہیے. سو دا کنکلوژن از کہ کنکلوژن یہ ہے، مردوں کو، عورتوں کو، مرد دو عورت دونوں کو اٹریکشن ایک ہی طرح سے ہے. یہاں پر میں محض ایک سروے شو کر دیتی ہوں جہاں پر لائٹ ڈیٹیکٹر کے ساتھ جھوٹ پکڑنے والے آلے کے ساتھ جو ہے وہ ریسرچ کی گئی، تو پھر اس کے نتائج جو ہیں مردوں اور عورتوں میں 4.4 ورسز 4.0 فیمیلز میں یہ ریشو تھی اور میلز میں یہ جس اٹریکشن کی بات ہم نے ساری یہاں پہ کی ہے اس اٹریکشن سے ریلیٹڈ. تو خواتین کیونکہ جھوٹ بولتی ہیں پھر تو ان کا جب لائٹ ڈیٹیکٹر پہ جھوٹ پکڑا گیا تو بات سامنے آ گئی کہ مردوں اور عورتوں کو آلموسٹ ایک جیسی ہی اٹریکشن ہے. میں نے لنک ویب سائٹ کا شیئر کر دینا ہے نیچے ڈسکرپشن میں، اور یہاں پر بھی میں دکھا دیتی ہوں آپ کو. مین اینڈ ویمن کمپیریزن. یہاں پر ایک گروپ وہ جس کو یہ بتایا گیا کہ ریسرچرز جو ہیں وہ ان کے آنسرز دیکھیں گے. ایک گروپ کو انہوں نے لائٹ ڈیٹیکٹر مشین کے ساتھ اٹیچ کر کے پھر ان سے آنسرز لیے، اور ایک گروپ وہ ہے جہاں پر ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ان کا جو آنسر ہے وہ ریسرچرز دیکھیں گے. تو یہ تینوں گروپ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا گیا. اب ہم اس کے اندر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس کیا تھے. میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے لکھ دیتی ہوں یہاں پہ، مجھ سے بولا نہیں جائے گا. تو کیونکہ دونوں کا اٹریکشن ایک طرح سے ہے، اس کے لیے چہروں کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو نظر کی حفاظت کریں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور نظر کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے باقاعدہ، اور یہ کوئی چھوٹا حکم نہیں ہے، اس کو ہم چھوٹا حکم سمجھ کے تو نظر کی اگر حفاظت کرنا چھوڑ دیں، آدمیوں کی بات کریں خاص طور پہ، تو اس کا گناہ نہیں ہوگا اور اس کو آپ اپنے اینگل سے دیکھتے نہیں ہیں، تو یہ پھر آپ اپنی آخرت کے لیے خود کے لیے خرابی پیدا کر رہے ہیں. نظر کی حفاظت کریں، وہ زیادہ ضروری ہے جب چہرے کھلے ہیں، چاہے وہ عورتوں کے ہوں چاہے وہ مردوں کے ہوں. اور رہی بات باڈی کی، تو باڈی صرف خواتین کور کریں یہ کافی نہیں ہے. اگر اسلام کا حکم دیکھیں تو یقیناً کافی ہے، اور اس وقت پہ اگر مردوں کی بات کریں تو وہ بھی اسی طرح کا لباس ہی پہنتے تھے، تو وہاں پر شاید یہ بات کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. لیکن اگر آج کے وقت کے حساب سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کیونکہ فتنے کا دور ہے اور برائیوں کے پھیلنے کا اندیشہ ہے، تو پھر مردوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنا لباس، اپنا ستر، اپنے آپ کو اچھے طریقے سے ڈھکیں تاکہ خواتین جو ہیں وہ اس طرح سے اٹریکٹ نہ ہوں. اب یہاں پر اگر ہم بات کر لیں سوشل میڈیا پر، مردوں کی جو سوشل میڈیا پر آپ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ کیسے اپنی نمائش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تبرج میں آ جاتا ہے، چاہے ایک عورت کرے چاہے ایک مرد کرے. جب آپ اپنے آپ کو، اپنی زینت کو دکھانے کی خاطر، خاص طور پر تاکہ خواتین دیکھیں یا دیکھا جائے اسے، تو اس نیت سے اگر آپ کچھ بھی تیار شیار ہوتے ہیں تو وہ سارا تبرج میں آتا ہے. تو کوشش کریں آدمی بھی کہ وہ اس طرح سے خواتین کو اٹریکٹ نہ کریں. داڑھی میں اچھا لگتا ہے اور اس طرح کی باتیں، اور پھر جو کمنٹس کے اندر جس طرح کی تعریفیں کی جاتی ہیں، ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، خدا کا خوف کریں، تھوڑا سا سوچیں اس بارے میں تاکہ معاشرہ جو ہے وہ برائی اور بے حیائی سے نکل کر کسی اور طرف بھی دیکھے، سوچے. دنیا میں اور بہت سارے کام ہیں. تو آج بس اتنا ہی. امید کرتی ہوں کہ ٹھیک سے ایکسپلین کیا ہوگا. کوئی بات اگر رہ گئی ہو تو وہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی نیکسٹ لیکچر میں، یا پھر جو لانگ ویڈیو ہے اس کے اندر انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی. تو کوشش یہ کروں گی کہ کوئی جو کوشچن ہے وہ جواب کے بغیر نہ رہ جائے. تو بس اتنا ہی. تو چلتے ہیں. اللہ حافظ. نیکسٹ تک کے لیے انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.